السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، صدر مملکت نے جو تاریخ دی ہے 6 نومبر کی انتخابات کے لیے تجویز دی ہے الیکشن کمیشن کو، اس پر مولانا فضل الرحمان نے بھی صدر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ میں نے مولانا فضل الرحمان کا آج ملاقات کر کے آیا ہوں اور مولانا کا انٹرویو بھی کیا اپنے چینل کے لیے، سما ٹی وی کے لیے، وہ چلا بھی ہے۔ اور مولانا نے صدر کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ایک تو صدر مملکت کو اختیار نہیں ہے آئین میں الیکشن کی تاریخ دینے کا، دوسری بات یہ کہ اگر تاریخ دینے کا اختیار ہو بھی صدر کو تو اس وقت صدر مملکت کا تاریخ دینا یہ بدنیتی پر مشتمل ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ صدر مملکت ایک پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی، اور صدر مملکت جانبدار ایک صدر ہیں۔ ان کا ماضی جو ابھی تک رہا ہے وہ باقی جماعتوں کے بنسبت وہ تنازعات سے بھرپور رہا ہے اور وہ نمائندگی کرتے رہے ہیں، ہر معاملے میں انہوں نے نمائندگی کی ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی۔ اس لیے صدر مملکت کی رائے ہماری نظر میں کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں رکھ رہی۔ صدر کی جو یہ تجویز ہے الیکشن کمیشن کو، اس میں مولانا نے خود کہا کہ میں نے اپنے آئینی ماہرین سے بھی اس خط پہ مشورہ کیا ہے، مجھے مختلف فیڈ بیک آ رہا ہے مختلف جگہوں سے، تو یہ ایکچولی صدر مملکت نے ہومیوپیتھی والا کام کیا ہے، یہ مولانا کے الفاظ ہیں۔ ہومیوپیتھی کام کیا ہے، نہ کسی کا نقصان نہ کسی کا فائدہ، عمران خان کو بھی خوش کیا، سب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک فارملٹی پوری کی ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ ایک سیاست میں انتخابات کے حوالے سے ایک بھونچال، سیاسی ماحول میں سیاسی جماعتوں کے درمیان بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے صدر نے، اور صدر اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ صدر نے عدلیہ کے بال عدلیہ کے حوالے کیا ہے، عدلیہ کی کورٹ میں پھینک دیا ہے، اور پھر عدلیہ صدر کے پاس بال پھینک رہی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اس طرح بال پھینک رہے ہیں، لیکن پبلک دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے جی گول نہیں ہو سکا۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، پبلک یہ کہہ رہی ہے، ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گول نہیں ہو سکا، اور یہ گول ہوگا بھی نہیں۔ مولانا کے بقول یہ گول ہوگا بھی نہیں۔ صدر مملکت لاکھ کوششیں کر کے دیکھیں، ان کو الیکشن کمیشن نے سمجھایا کہ بھائی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ خود صدر مملکت نے اپنے خط میں آج والے میں بھی لکھا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو میں نے دعوت دی کہ آپ آئیں تاکہ مشاورت کریں، تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ پھر میں نے وزارت قانون سے رائے لی تو انہوں نے بھی یہی جواب دے دیا۔ جب ہر طرف سے صدر مملکت کو یہی جواب مل رہا تھا کہ قبلہ آپ کا اختیار نہیں ہے، تو صدر کا کیا کام کہ وہ انتخابات کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کریں اور متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انتخابات کے معاملے کو انہوں نے متنازع اور متاثر کرنے کی کوشش کی ہے صدر مملکت نے، اور ایسی عدلیہ کے حوالے معاملہ کرنے کی تجویز دی ہے جو خود عدلیہ متنازع ہے، جو خود عدلیہ عمران خان کی پشت پناہی کرتی رہی ہے، سہولت کاری کرتی رہی ہے، پی ٹی آئی کی سہولت کاری کرتی رہی ہے، عدلیہ پر خود انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ اس عدلیہ پہ جس پہ عوام کا اعتماد نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا اعتماد نہیں ہے، صدر مملکت سربراہ مملکت کے عہدے پر بیٹھے ہیں اور وہ مولانا کے بقول کہ وہ بونس میں چل رہے ہیں، تو اپنی صدر مملکت اپنی اوقات میں رہے۔ یہ مولانا نے کہا کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، وہ اس وقت پرماننٹ منتخب صدر نہیں ہے، اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اب وہ بونس میں چل رہے ہیں، اپنے آپ کو قائم مقام صدر بنایا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو قائم مقام صدر بنایا ہے تو اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں۔ صدر مملکت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی پشت پر کون سے ادارے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو خط آج لکھا ہے، تاریخ تجویز کی ہے، تو اس پر کون سے ادارے یا کون سے لوگ، شخصیات جو ہیں صدر مملکت کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جن کے بہاف پہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور تاریخ تجویز کی ہے، جبکہ صدر کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تاریخ دینے کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاریخ تجویز کی ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے اس تاریخ کو۔ اور یہ بھی کہا
کہ الیکشن کمیشن ایک بااختیار ادارہ ہے خود، تو وہ صدر مملکت کا کوئی بھی حکم یا تجویز ماننے کا پابند نہیں ہے۔ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، صدر مملکت نے نہیں کرنا۔ صدر مملکت کیونکہ نمائندگی کر رہے ہیں ایک جماعت کی، پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، تو ان کی جو خواہش ہے، ان کا جو مطالبہ ہے، اس کو صدر مملکت نے خط کا روپ دے کے خط کی شکل میں الیکشن کمیشن کو جاری کر دیا ہے، جو کہ ایک اداروں کے اندر انتشار، اداروں کے اندر ایک نیا تنازع اور اداروں کو آپس میں الجھانے کی ایک ناکام کوشش ہے جو کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اچھا، مولانا سے میں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ میاں نواز شریف وہ آپ کے اتحادی بھی ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں، تو انہوں نے تاریخ اناؤنس کی ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں یا آپ کی انفارمیشن کے مطابق میاں نواز شریف کب وطن واپس آ رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیں، میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ ملک سے باہر ہیں، انہوں نے خود تاریخ اناؤنس کی ہے 21 اکتوبر کی، وہ وطن واپس آئیں گے، ان کا رائٹ ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آ رہے تھے وہ خود بتا سکتے ہیں، لیکن وہ جب بھی آئیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور جس طرح ان کی حکومت یا وزارت عظمیٰ ان کی ختم کی گئی تھی وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ پاکستان کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس طرح علوی صاحب ابھی کر رہے ہیں یا ماضی میں جو ہوتا رہا ہے، پاکستان اس کا متحمل اب نہیں ہو سکتا مزید۔ یہ مولانا نے خبردار کیا ہے کہ مزید پاکستان ان تجربات کے، ان ہتھ کنڈوں کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صدر مملکت کو باز رہنا چاہیے اپنے ان ہتھ کنڈوں سے، اور میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ وہ جب بھی آئیں گے ان کو ہم ویلکم کریں گے۔ باقی الیکشن کا سوال ہے تو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، میں تو تاریخ نہیں دے سکتا، صدر مملکت کو بھی اختیار نہیں ہے، ہم عدلیہ کو بھی اختیار نہیں دیتے کہ الیکشن کی تاریخ عدلیہ دے یا عدلیہ سے مشورہ کیا جائے، عدلیہ کا بھی اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم کا بھی ایون اختیار نہیں ہے، اور یہ صدر مملکت کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب ہوں گے، میں تاریخ اناؤنس نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے سوالات، پھر جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اس میں ہم نے کی ہے کہ ایک تو محمد میاں سومرو کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ کے ملے تھے، اور مارکیٹ میں بہت ساری افواہیں چل رہی تھی کہ محمد میاں سومرو سابق نگران وزیر اعظم رہے ہیں، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، گورنر سندھ رہے ہیں، نگران سی ایم بھی شاید رہے ہیں، تو تمام عہدے انجوائے کرنے والا شخص وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ تو اب مولانا سے پوچھا کہ محمد میاں سومرو کیا کہیں جے یو آئی میں تو نہیں آ رہے؟ تو مولانا نے کہا کہ جے یو آئی میں محمد میاں سومرو کے آنے کے حوالے سے کوئی ان سے بات نہیں ہوئی، ملاقات تھی، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ملتے رہتے ہیں آپس میں، سیاست پہ ڈسکشن ہوئی ہے، انتخابات میں ڈسکشن ہوئی ہے، باقی ان کے جے یو آئی میں شمولیت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ سندھ میں جے یو آئی کس کے ساتھ اتحاد کرے گی، پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ رابطہ ہے نہیں ہے، یہ بھی مولانا سے پوچھا۔ مولانا نے کہا کہ سندھ میں ابھی تک اتحاد کسی کے ساتھ نہیں ہوا، البتہ رابطے ضرور چل رہے ہیں، مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطے چل رہے ہیں، اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ یہ مولانا نے کلیئر کہا کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، باقی مختلف جماعتوں کے ساتھ سندھ میں اتحاد ہوگا، یقیناً اتحاد ہوگا، لیکن کس کے ساتھ ہوگا یہ ابھی فائنل نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک رابطے ڈسکنیکٹ ہیں جے یو آئی کے، یہ مولانا فضل الرحمان نے بتایا ہے آج کی ملاقات میں۔ تو مجموعی طور پر مولانا کا رد عمل تھا صدر مملکت کے خلاف کہ صدر اپنی اوقات میں رہے، صدر کو انہوں نے اپنی اوقات یاد دلائی ہے کہ آپ کی اوقات یہ نہیں ہے کہ آپ آئین سے تجاوز کریں، آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں، آپ کے جو اختیارات آئین میں ہیں اس کے اندر رہ کر آپ کام کریں، آپ الیکشن کمیشن یا کسی اور ادارے کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں، آپ اداروں کو لڑائیں مت، آپ اداروں کے درمیان تصادم پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، شرارت نہ کریں، ایک جو چنگاری پھینکی ہے آپ نے،
یہ مولانا نے ان کو کہا ہے کہ یہ حرکتیں آپ چھوڑ دیں، آپ بونس میں صدر چل رہے ہیں، صدر مملکت کا مدت آپ پوری کر چکے ہیں، اس لیے اپنی اوقات میں رہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔